انہوں نے اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو گرا دیا، یہاں تک کہ آج کی خواتین بھی وہ کرنے کی خواہش مند ہوں گی جو انہوں نے 1400 سال قبل کر دکھایا۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر کے ایک امام مسجد اسد زمان کے یہ الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں تھے، جو سن 555 میں اس علاقے میں پیدا ہوئیں جہاں آج سعودی عرب ہے۔ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل تھا۔ وہ بہت امیر اور بااثر خاتون تھیں جو کئی امیر زادوں کی جانب سے شادی کی پیشکش ٹھکرا چکی تھی۔ ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ دوسرے شوہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ شادی نہیں کریں گی، لیکن ان کا یہ ارادہ اس وقت بدل گیا جب وہ اس عظیم شخصیت سے ملیں جو ان کے تیسرے شوہر بنے۔ اسد زمان کہتے ہیں کہ انہوں نے اس عظیم شخصیت میں ایسی شاندار خصوصیات دیکھی کہ شادی کے بارے میں ان کا ذہن تبدیل ہو گیا۔ حقیقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغمبر اسلام کو منتخب کیا اور شادی کی پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال جبکہ پیغمبر اسلام 25 سال کے تھے۔ یہ صرف ان دونوں کے رشتے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہیں سے ایک ایسے مذہب نے جنم لیا جس کے پیروکار آج اپنی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغمبر اسلام سے اس وقت شادی کی جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ نیو یارک یونیورسٹی میں قدیم مشرق کے وسطی کی تاریخ کے پروفیسر رابرٹ ہالینڈ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کی تفصیلی تصویر پیش کرنا مشکل ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ ان کے انتقال کے کافی سال بعد لکھا گیا۔ تاریخی ذرائع کے مطابق وہ آزادانہ فیصلے کرنے اور بہت مضبوط ارادوں والی خاتون تھیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے کزن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا، جبکہ ان کا خاندان روایتی طور پر اس رشتے کی حمایت کرتا، لیکن وہ اپنے شوہر کا انتخاب خود کرنا چاہتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ایسے کامیاب تاجر کی بیٹی تھیں جس نے اپنے خاندانی کاروبار کو ایک وسیع کاروباری سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا۔ والد کی جنگ میں وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کاروبار سنبھال لیا۔ انہیں خود اپنے طور پر دنیا میں آگے بڑھنا تھا۔ حقیقت میں ان کی کاروباری ذہانت نے انہیں اس راستے پر ڈالا جس نے آگے چل کر دنیا کی تاریخ بدل دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ سے جو کاروبار کرتی تھی اس کے لیے مشرق وسطیٰ کے بڑے شہروں میں ان کے تجارتی قافلے سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی قافلے طویل سفر طے کر کے جنوبی یمن اور شمالی شام جیسے شہروں تک جایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی آف لیڈز میں اسلامی تاریخ کی ایسوسی ایٹ پروفیسر فوزیہ کے مطابق حالانکہ ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ انہیں وراثت میں ملا تھا، لیکن خود ان کی کوششوں سے ان کا کاروبار بہت وسیع ہوا تھا۔ پروفیسر فوزیہ کے الفاظ میں وہ خود انفرادی طور پر بھی ایک کامیاب کاروباری خاتون تھیں جن میں بہت خود اعتمادی تھی۔ وہ اپنے کاروبار کے متعلق مختلف کاموں کے لیے لوگوں کی خدمات حاصل کرتی تھیں۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق معلوم ہوا، جن کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت ایماندار اور محنتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطہ کیا اور ان سے اپنے ایک تجارتی قافلے کی سربراہی کرنے کا کہا۔ جلد ہی وہ ان کی مدعا ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر اسلام اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے بعد
پیغمبر اسلام کو اپنے مقصد کے لیے زبردست استحکام اور معاشی مدد ملی۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں 4 اولادیں ہوئیں۔ مسلم انسٹیٹیوٹ آف لندن کی پروفیسر رانیہ حافظ کہتی ہیں کہ سماجی تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ کو اس وقت کے حالات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ وہ ایک کثرت ازدواج والا معاشرہ تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر مردوں کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح پیغمبر اسلام بھی قریش قبیلے میں پیدا ہوئے اور پروان چڑھے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس علاقے میں اکثر لوگ کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام کو روحانی تجربات کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ مکہ کے قریب پہاڑوں پر جا کر مراقبہ کرنے لگے تو ان کی شادی کو کئی برس ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آنے لگی۔ پیغمبر اسلام نے فیصلہ کیا کہ وہ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو بتائیں۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بے انتہا اعتماد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی بات سنی اور انہیں دلاسا دیا، کیونکہ ان کے دل نے کہا کہ یہ کوئی عظیم اور انتہائی مقدس تجربہ ہے۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کی اسلامک اسکالر لیلا احمد کہتی ہیں کہ جب پیغمبر اسلام پر قرآنی آیات اترنا شروع ہوئیں تو انہیں اس تجربے کو سمجھنے میں مشکل کا سامنا تھا۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ کئی مورخین کی نظر میں پیغمبر اسلام پر اترنے والی آیات کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تھا، اس لیے وہ تاریخ کی پہلی مسلمان خاتون بن گئیں اور اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بھی۔ پروفیسر فوزیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس پیغام کو یقین اور دل سے قبول کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حمایت سے پیغمبر اسلام کو اپنا پیغام عام کرنے اور اپنے قبیلے کی اشرافیہ کی مخالفت کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی۔ پروفیسر فوزیہ کے مطابق جب پیغمبر اسلام نے تبلیغ شروع کی تو مکہ کے معاشرے میں ان کی بہت مخالفت ہوئی، کیونکہ مختلف خداؤں کی عبادت کرنے والے معاشرے میں وہ ایک خدا کو ماننے کا پیغام دے رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ حمایت اور تحفظ فراہم کیا جس کی پیغمبر اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ اگلے 10 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر کی بھرپور مدد کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زندگی کے آخری دنوں تک اپنے شوہر اور اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ سن 619 میں وہ بیمار ہوئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت پیغمبر اسلام اور ان کی رفاقت کو 25 سال ہو چکے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچھڑنا ان کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ مورخین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جس طرح ذکر کیا ہے وہ بہت متاثر کن ہے اور انہیں پیغمبر اسلام کی بہترین رفیق قرار دیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تاریخ کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ اس تصور کو غلط ثابت کرتی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان عورتوں کو گھروں تک محفوظ رکھا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی پسند کے کام کرنے سے بھی کبھی نہیں روکا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس زمانے کے لحاظ سے اسلام نے عورتوں کو زیادہ حقوق اور اہمیت دی۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایسی ہی شخصیات میں شامل ہیں۔
یہ دانشور خواتین تھیں جو سیاسی طور پر متحرک تھیں اور جنہوں نے اسلام کی ترویج اور اسلامی معاشرے کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ پروفیسر فوزیہ کہتی ہیں کہ یہ ان کے لیے بہت خوشی اور دلچسپی کا باعث ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کو ان خواتین کے بارے میں بتائے۔ پروفیسر ہولنگ کہتے ہیں کہ جب وہ پڑھانے کی غرض سے پاکستان آئے تو اس دوران انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک رول ماڈل کی حیثیت سے تعریف ہوتے دیکھی، تو دو طالبات نے مجھ سے رابطہ کیا کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں مزید سوالات پوچھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی ہیرو ہیں، ایک ایسی خاتون جو اپنا بزنس خود سنبھالتی تھی۔ آج اسلام میں خواتین کی حیثیت کے موضوع پر بہت گرم بحث ہوتی ہے اور کئی لوگ اسے خواتین کے استحصال سے جوڑتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ غیر مسلم دنیا میں بہت ہی کم لوگوں نے ان خواتین کے نام سنے ہیں یا وہ انہیں جانتے ہیں۔